صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم کا قول ہے کہ جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہیں دو گے وہ اپنا بعض حصہ بھی تمہیں نہیں دے گا۔ تو سب کچھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہ دو گے وہ تمہیں بعض حصہ بھی نہ دے گا، یعنی بہت تھوڑا ملے گا۔ تو دو باتیں یاد رکھیے، ایک یہ کہ راحت بدن کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا، تکلیف اٹھانی ہوگی، مشقت اٹھانی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہے ہر مال و متاع سے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ جو کچھ بھی لوگ اس وقت سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس سب سے بہتر ہے جو آپ لوگ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے مکمل یکسوئی، مکمل توجہ اور ہر دوسری چیز سے دھیان ہٹا دینا ہے۔ الحدیث الرابع، پڑھیے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد۔ یہ جو میرے پاس روایت ہے اس میں زیر لگی ہوئی ہے، لیکن اب اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے بکتبی کہا ہے نا، بکتبی، تو اس سے شقیین لکھا ہے، لیکن اگر اس کو الگ جملہ پڑھیں گے تو وہ شقی ام سعید۔ ٹھیک، چلیے۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلها۔ رواہ البخاری ومسلم۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق
ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اب میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گی، ٹھیک ہے. ان ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن سے روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ قال، انہوں نے کہا حدثنا، بیان کیا ہے ہم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہوا، اور وہ، الصادق، صادق ہیں، سچے ہیں، المصدوق، جن کی تصدیق کی جاتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان، بے شک، احدکم، تم میں سے ایک، یعنی تم میں سے کوئی ایک، یجمع، جمع کی جاتی، خلقہ، اس کی تخلیق، اس کی پیدائش کی تیاری، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 یوما، 40 دن، نطفتن، نطفے کی صورت میں، ثم، پھر، یکون، وہ ہو جاتا ہے، علقتن، علقہ، خون کی پھٹکی، مثل ذالک، اسی طرح، یعنی 40 دن، ثم، پھر، یکون، ہو جاتا ہے، مضغتن، مضغہ، گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا، مثل ذالک، اسی طرح، ثم، پھر، یرسل، بھیجا جاتا ہے، الیہ، اس کی طرف، الملک، ایک فرشتہ، فینفخ، پھر وہ پھونکتا ہے، فیہ، اس میں، یعنی اس مضغے میں، الروح، روح کو،
وَيُؤْمَرُ اور حکم دیا جاتا ہے بِأَرْبَعِ 4 کلمات باتوں کا، 4 چیزوں کا یا 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، بِكَتْبِ لکھنے کا، رزقہ اس کا رزق یعنی جس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کا، وَأَجَلِهِ اور اس کی مدت زندگی، وَعَمَلِهِ اور اس کا عمل، وَشَقِيٌّ اور شقی یعنی بدبخت ہے، ام سعید یا خوش بخت یعنی پیدا ہونے والا آنے والا بچہ بدبختوں میں سے ہے یا خوش قسمتوں میں سے۔ فواللہ پس قسم اللہ کی، الذی وہ ذات، لا الہ غیرہ نہیں کوئی الہ اس کے سوا، ان بے شک، احدکم تم میں سے کوئی ایک، لیعمل البتہ عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنت جنت والوں کی عمل جیسا، عمل اہل الجنہ جنت والے، جنت والوں کے عمل جیسا، حتی یہاں تک کہ ما یکون بینہ ہوتا ہے اس کے درمیان، و بینہا اور اس کے یعنی اس شخص کے اور جنت کے، الا مگر، ہا کی ضمیر جو ہے نا جنت کی طرف جا رہی اور ہو کی ضمیر اس شخص کی طرف جا رہی، الا مگر، ذراع ایک ہاتھ، ذراع ایک ہاتھ کا فاصلہ، فیسبق تو سامنے آ جاتی ہے یا سبقت لے جاتی ہے، علیہ اس پر، الکتاب کتاب یعنی لکھت، تقدیر، فیعمل پس وہ عمل کرتا ہے، بعمل عمل اہل النار آگ والوں کی طرح، فیدخلها پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں، وَإِنَّ اور بے شک، احدکم تم میں سے کوئی ایک، لیعمل البتہ عمل کرتا ہے، بعمل اہل النار آگ والوں کے عمل کی طرح، حتی یہاں تک کہ ما یکون ہوتا ہے، بینہ اس کے، و بینہا اور اس آگ کے درمیان، الا مگر، ذراع ایک بازو، ایک ہاتھ، فیسبق تو غالب آ جاتی ہے، علیہ اس پر، الکتاب کتاب یعنی تقدیر، فیعمل پس وہ عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنت جنت والوں جیسا عمل، فیدخلها پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں یعنی جنت میں۔ رواہ البخاری و مسلم، اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ابا محاورہ ترجمہ، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی، اتنے ہی دنوں تک پھر خون کی پھٹکی کی صورت اختیار کیے رہتا ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر وہ نطفہ خون کی پھٹکی کی صورت اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کی طرح رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، اور یہ کہ اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کا عمل، اور یہ کہ بد ہے یا نیک، فرشتے کو کہا جاتا ہے لکھ دو۔ اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھو ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے
اور وہ جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہے۔ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، بدبخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ پس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی آیا جسے حذیفہ بن اسید غفاری کہا جاتا تھا، اور عامر بن واصلہ سے ابن مسعود کا یہ قول روایت کیا۔ تو عامر نے کہا، آدمی بغیر عمل کے بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جب تک عمل نہ کرے تو بدبخت کیسے؟ تو اس سے حذیفہ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جب نطفے پر 40 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، جلد، گوشت اور ہڈیاں، یعنی ان کی ایک طرح سے ڈیزائننگ کرتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے، اے رب، یہ مذکر ہے یا مؤنث، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ بس تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ پھر عرض کرتا ہے، اے رب، اس کی عمر؟ تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، رب، اس کا رزق؟ تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے، اور اس میں جو اسے حکم دیا جاتا ہے نہ کوئی زیادتی کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے، یعنی اصل حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ان 2 کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نطفہ رحم میں 40 رات تک رہتا ہے، پھر فرشتہ اس پر صورت بناتا ہے، یا کہا کہ اس کی تخلیق کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ پھر عرض کرتا ہے، اے رب، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ پس اللہ تعالیٰ اسے مذکر یا مؤنث بنا دیتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے، اے رب، اس کے اعضاء پورے اور برابر ہو یا ادھورے اور ناہموار؟ پس اللہ اسے کامل الاعضاء یا ادھورے اعضاء والا بنا دیتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے، اے رب، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے؟ پھر اللہ اسے شقی یا سعید یعنی بدبخت یا نیک بخت بتاتا ہے کہ یہ کون ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک حدیث ہی کافی تھی، 2 اور کیوں سنائی؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیوں سنائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ جی، اچھا، دلیل ہوگی، اور کوئی وجہ؟ تھوڑی باتیں مزید واضح ہوئی۔ پہلی حدیث میں مختصراً کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہاں پر وہ فرشتہ سوال کر رہا ہے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ حکم مل رہا ہے۔ اور کوئی وجہ بتائیے؟ ڈفرینٹ آبزرویشنز اور ریپیٹیشن سے ذہن نشین بھی ہوتا ہے۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، آپ بتائیے، یعنی کہیں کوئی تفصیل ملتی ہے، کہیں اختصار بھی ملتا ہے۔ ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو مثلاً میں یہاں ایک حدیث پڑھاؤں گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کہیں اور کتاب پڑھ رہے ہو، وہاں دوسری حدیث آئے تو آپ پریشان ہو کہ نہیں، ہم نے تو یہ نہیں پڑھی تھی، وہ تو یوں تھا اور یہ شخص غلط بتا رہا ہے۔ جب علم کم ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ذہن تنگ ہوتا ہے۔ جب ذہن تنگ ہوتا ہے تو ہم بہت جلدی فتوے دینے لگتے ہیں، بہت جلدی دوسرے کے بارے میں رائے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں یعنی اس وقت آپ لیکچرز نہیں سن رہے، بلکہ اس وقت آپ ایک علم کی کلاس میں ہیں، ایک کورس کر رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں، اور حدیث پڑھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی نے فتح الباری کا نام سنا ہو، جو بخاری کی شرح ہے؟ اگر ممکن ہو تو نیٹ سے ہی ذرا اس کو دیکھیے کہ جب وہ پہلی حدیث لاتے ہیں، یہی جو میں نے آپ کو نیت کے اوپر سنائی، تو اس پر جو روایات آتی ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کس کس طریقے آپ نے دیکھی ہوئی۔ جی تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں جی، اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا تھا مفہوم کچھ ملتا جلتا تھا، لیکن روایت جو تھی نا مختلف روایات سے آئی، اور اس میں تھوڑا تھوڑا الفاظ کا فرق، جی الفاظ کا اور پھر وہ پورے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، جی، یعنی پوری ایک دنیا ہے اس علم کی۔ ہم نے چونکہ اس میں اس ونڈو سے جھانک کے دیکھا ہی نہیں، اس لیے ہم اس کے اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جاتی۔ اب آپ کے پارٹ پر یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات لکھیں،
ہر چیز مت لکھیں، کیونکہ اس سے پھر آپ بہت تھک جائیں گے، انجوائے نہیں کر سکیں گے. اس پر کچھ چیزیں غور سے سنا کریں. کہیں اختلاف آئے یا آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز آئے کہ یہ نوٹ کرنے کی، تو اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کر لیا کریں. پھر گھر جا کے ریوائز کیا کریں. پھر دیکھا کریں کہ کوئی بات اگر اپنی ہی لکھی سمجھ نہیں آئی تو نیا جب لکھا ہوتا ہے نا تو وہ پھر اپنے نوٹس خود بھی انسان اپنے حافظے سے تھوڑے کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی واقعی آپ پھر انجوائے کریں گے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ کے لیے اس علم کو اور زیادہ آگے حاصل کرنے کے راستے کھول دے. اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم میں سے ہر شخص کو اس کا حریص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ حدیث اپنے باب کی علم دین میں مشکل ترین حدیث ہے، جس کی وضاحت کرنا، جس کا سمجھنا واقعی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے، جس کے بارے میں عام طور پر ذہنوں میں بہت سے سوال بھی پائے جاتے ہیں. اور اسی سے مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ بھی پیدا ہوئے اور سوچ کے اندر ڈیویشن بھی آئی اور بھٹکنے کے بہت چانسز بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں حق سمجھا دے، کیونکہ اللہ ہی سمجھا سکتا ہے، کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہو کہ وہ سمجھ جائے. یہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگتے ہیں، اسی سے ہی رہنمائی طلب کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے جو واقعی سکھانا چاہتا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم کو وہ سکھا دے، ہمارے دل کو کھول دے اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور ہمارے دل کو اطمینان نصیب فرمائے. تقدیر کے بارے میں 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. پیچھے میں نے آپ کو حدیث جبریل میں ایمان کے بارے میں جب بتایا تو تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی. پہلی بات تو یہ جاننے کی ہے کہ اس دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ جملہ لکھ لی. وہ کیوں؟ اس کی مرضی کیوں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اسی نے یہ دنیا پیدا کی، وہی اس کا مالک ہے. مالک جو چاہے کرے. مثلا اگر یہ ٹیشو پیپر میری ملکیت ہے اور میں اس کو اٹھا کے پیش کر دیتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض؟ کیوں؟ میرا ٹیشو پیپر. اور اکثر ایسا نہیں ہوتا، لوگ اپنے بیگ سے ٹیشو نکالتے ہیں، تھوڑا سا یوز کرتے ہیں، پھر اس کو مچوڑ مچاڑ کے عام طور پہ پھینکتے بھی کیسے ہیں، اور دور سے تھرو کر دیتے ہیں. کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کیوں کر رہے ہو. اگر کوئی آبجیکٹ کرے بھی تو وہ کیا کہیں گے؟ مائنڈ یور بزنس. آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا آبجیکشن، آپ کو کیا اعتراض؟ میری چیز ہے نا. ہم اپنی جان، اپنی روح، اپنے مال، اپنے عقل، اپنے علم، اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ہمارا مالک بھی اللہ رب العزت ہے. تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے. ہمیں اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل، وہ نہیں پوچھا جاتا، اس سے نہیں سوال کیا جا سکتا. عما يفعل، جو وہ کرتا ہے. وهم يسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے. یعنی انسانوں سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا حق کسی کو نہیں. تو پہلی بات یہ کہ اس دنیا میں ہر چیز، اس کائنات میں بلکہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے. دوسری بات یہ کہ کل سوال کیا گیا تھا کہ قضاء اور قدر میں کیا فرق. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ حدیث شروع کریں، ہم تھوڑا سا ان 2 الفاظ کو بھی سمجھ لیتے ہیں. قضاء اور قدر. قضاء کا مطلب ہے پورا کرنا، اور قدر یا قدر دونوں طرح بولا جاتا ہے. یہ بھی کریکشن کر لیجیے. یہ نہ ہو کہ کسی اور کو آپ سنے وہ قدر کہہ رہا تھا، آپ کہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، ہم نے قدر پڑھا تھا. قدر اور قدر دونوں طرح بولا جاتا ہے. تو قضاء اور قدر یہ 2 الفاظ ہیں. قضاء کا لفظی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، پورا کرنا، اور قدر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایک ہے کن اور ایک ہے فیکون. جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے سے.
ایک اور جگہ پر آتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے یہ کرنے کا؟ وہ اندھا دھند نہیں کرتا. سب سے پہلے اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، ہر چیز کی ایک پلیسمنٹ رکھی، ہر چیز کا ایک ڈیزائن بنایا. جیسے ایک بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا بنایا جاتا ہے؟ نقشہ. نقشہ کون بناتا ہے؟ آرکیٹیکٹ. آرکیٹیکٹ نقشہ بنا کر پھر اس نقشے کو کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ انجینئر کے، بلڈر کے. پھر وہ اس کے اوپر ایک عمارت بناتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا اپنے ارادے سے پیدا کیا، اور اس کے لیے پہلے اس نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا کہ اس کا سائز کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا. اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں، کسی بھی آبجیکٹ سے متعلق جو بھی معلومات ہے، ان سب کا اس نے احاطہ کیا اور اس کا ایک ڈیزائن بنایا. یہ ہے قدر، تقدیر. اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے وقت مقرر پر امپلیمنٹ کر دیا، پورا کر دیا. یہ ہے قضا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک ہے اس کا ابتدائی حصہ، یعنی جو اس کا پریپریشن کا فیز ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن کا، جب وہ نافذ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو قضا کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی کہ فیصلہ کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا، یا ختم کرنے کا، یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا. یہ تینوں چیزیں، پیدا کرنا، ختم کرنا یعنی زندگی موت، یا اس کے اندر کسی چینج کا فیصلہ. لیکن یہ سب کرنے سے پہلے اس نے ان ساری چیزوں کو ایک اندازے کے مطابق یعنی ڈیزائن کر رکھا ہے. تو یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق یعنی وجود میں لانے سے پہلے 50,000 سال پہلے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور پھر اس کو حکم دیا لکھو. تو اس نے جو اللہ کا علم تھا وہ سارا لکھ دیا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا لکھت یا کتابت یا تقدیر، یہ سب دراصل اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے. یعنی اس کا علم چونکہ ازلی ابدی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں، کوئی اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. لہذا اس نے چیزوں کو وجود میں لانے سے پہلے ہی ڈیزائن کر لیا، بنا لیا، ان کا نقشہ بنا لیا، اور ان کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، اندر باہر سے، ان کا ظاہر اور باطن، ان کا خیر اور شر، ان کا فائدہ نقصان، سب کچھ سے واقف. ان اللہ قد احاط کل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے. تو پہلا فیز کیا ہے؟ تقدیر. تقدیر قدر یقدر تقدیر سے ہے، باب تفیل یعنی اندازہ کرنا، یعنی ان کا ڈیزائن بنانا، اور پھر اس کے بعد اس کو لکھوا دینا. ڈیزائن بھی بنا لیا اور لکھوا بھی دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ جب جس چیز کو دنیا میں لانے کا ارادہ کرتا ہے اتنی ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کرواتا جا رہا ہے، اسے پیدا کرتا جا رہا ہے، یا فوت کر دیتا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے. یہ تینوں چیزیں بھی اس کے اپنے اختیار میں ہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے مصلحتوں کو، اس کے فائدوں کو، ایون تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک کام کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ. اس رمضان کا میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ العزیز کہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر روزانہ لیکچر دوں گی انشاءاللہ. یہ تو میرا ارادہ نا، باقی جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ کام تمام نہیں ہوگا. اگر اللہ کا اذن ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. کیونکہ مجھے اوور دا ایئرز پڑھانے کے بعد یہ چیز محسوس ہوئی کہ بعض اوقات قرآن مجید کی ایکسپلینیشن بھی کر دی جاتی ہے، حدیث بھی سمجھا دی جاتی ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہی لوگوں کو پتہ نہیں، لہٰذا بعض اوقات اللہ کا کلام یا اللہ کے فیصلے سمجھ نہیں آتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. دیکھیے کہ جب کرنے والے کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ وہ ہے کون، تو پھر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب کچھ سمجھ آتا ہے. تو کرنے والے کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی پہچان ان ڈیپتھ ضروری ہے کہ اس کی قوتیں ہیں کیا،
وہ ہستی ہے کیسی. تو انشاءاللہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. تو یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا یعنی قضاء اور قدر کا. پھر آپ دیکھیے کہ صرف انسان کی نہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. مثلا اس حدیث سے تو ہمیں انسان کی تقدیر کا پتہ چل رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہمیں اور چیزوں کی تقدیر اور ان کے اندازے اور ان کی ڈیزائننگ اور ان کی پلاننگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تقدیر کا لفظ جو قدر سے ہے، اسی سے ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور پھر قدرناہ، قدر یہ سب اسی روٹ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس تجری، پڑھیے آپ کو آتی سورۃ یاسین، لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ سورج والشمس تجری، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کس کے لیے؟ لمستقر، ایک ٹھکانے کے لیے، لہا جو اس کے لیے مقرر ہے کہ کہاں تک جانا ہے اس کو. یہ اس کا رستہ اور اس کا ٹھکانہ کس نے بنایا؟ جس نے سورج کو بنایا کہ تم یہاں سے یہاں تک چلو گے. ذالک تقدیر کس کی؟ العزیز العلیم کی. یہ اس غالب اور زبردست علم والے کی تقدیر ہے بنائی ہوئی، جو پہلے سے ہی اس نے ڈیزائن کر دی تھی، اور اب سورج اس کے مطابق ان رستوں پہ چل رہا ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے. چاند کے بارے میں کیا فرمایا؟ والقمر قدرناہ منازل، وہاں بھی تقدیر قدرناہ، وہی لفظ ہے تقدیر کا، قدرناہ، ہم نے اس کا اندازہ مقرر کیا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی. والقمر قدرناہ منازل، آگے حتی عاد کالعرجون القدیم، پہلے دن کتنا نکلے گا، پھر کتنا، پھر کتنا، 14ویں پہ کتنا ہو جائے گا، پھر واپس کیسے پلٹے گا. یہ ساری ڈیزائننگ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. کوئی اور ہے جو اس کو ذرا تبدیل کر دیکھے؟ تو اس سے، اس تقدیر سے اس کی کلی قدرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ از آل پاورفل. زمین کے بارے میں آتا ہے وقدر فیہا اقواتہا، زمین کو پیدا کیا اور اس کے اندر ساری اس کے روزیاں رکھ دی، جو ضرورت کی چیزیں تھی ساری رکھ دی. حامیم سجدہ میں آتا نا. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر رکھ دی، مثلا صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، صرف سونا چاندی نہیں، جیسے پیٹرول ہے، گیس ہے، کتنا کچھ ہے. کیا انسان نے ساری زمین کو اندر سے کھنگال دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ نہیں. لیکن 1400 سال پہلے پیٹرول کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین کے اندر ہے، انسان کے علم میں نہیں تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ انسان گاڑیاں بنائے گا اور پھر اس کے لیے اس کو پیٹرول چاہیے ہوگا. ابھی اونٹوں پہ چل رہے ہیں تو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے. تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے وقت کے مقرر پر اس چیز کو نکال دیا انسان کے لیے. کوشش انسان کی ذمہ رکھی کہ تم کوشش کرتے جاؤ، ضروریات پورا کرنے والا میں ہوں. تو یہ بھی ایک تقدیر ہے. پھر ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا اللہ نے اندازہ کر رکھا ہے، ہر چیز کی تقدیر بنا رکھی. اسی طرح موت، کسی بھی چیز کا خاتمہ اور ہر چیز کا خاتمہ ہے، اس کا کیا وقت ہے، کب موت آئے گی، کیسے آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے، کس کو کب مرنا ہے، کس کو لمبی عمر دینی ہے، کس کو چھوٹی عمر دینی ہے. اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ کیا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا کوئی منصوبہ، پلاننگ، ڈیزائننگ کرنی چاہیے یا نہیں، یا ایسے شروع کر دینا چاہیے، جب چاہے شروع ہو جائے جب چاہے ختم ہو جائے؟ کرنی چاہیے. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، کیا یہ ضروری تھا؟ یس، یہ نہایت ضروری تھا اور اس میں بہت فائدہ ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اختیار اپنے بجائے بندوں کو دے دے، پھر کیا ہو، پھر یہ نظام چل سکے. چھوٹی سی مثال لکھ لیجئے کہ جن ملکوں میں ٹریفک کا کوئی قانون نہیں ہوتا اور ہارن نہیں بجتا نا، تو اگر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورج کا راستہ مقرر نہ کرتے، چاند کی منزلیں مقرر نہ کرتے، چاند کا ایک وقت اور سورج کا ایک وقت نہ رکھتے، اور باقی ستاروں کا بھی، اور نہ صرف ستارے، بے شمار اور جو مخلوق اس نے پیدا کی، اور کیوں کی یہ اس کو ہی زیادہ پتا ہے، ہمیں ہمارا تو ابھی علم ہی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہمیں کس طرح فائدہ پہنچا رہا ہے. اس سب کی اللہ نے پہلے ڈیزائننگ کی. اور اسی طرح کتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے، مرد کتنے پیدا کرنے ہیں، عورتیں کتنے پیدا کرنی ہیں، کس رنگ کی، کس شکل کی، کس گھر میں، یہ سب کچھ اس کا اپنا اندازہ ہے. اور چونکہ وہ العلیم ہے، الحکیم ہے، سب کچھ جانتا ہے اور حکمت رکھتا ہے، تو اس کا کوئی بھی فیصلہ نہ ظلم پر مبنی ہے، نہ جہالت پر مبنی، نہ بائسڈ ہے، اور نہ کسی کے حق میں نقصان دہ. اس کے سارے فیصلے بالکل درست ہیں. یہ جب اللہ کی صفات ہم پڑھتے ہیں اور پھر ان کی مثالیں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو واقعی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے جو کیا صحیح کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندے کے لیے بہترین ہے. تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کی پوری پلاننگ فرمائی. پھر یہ ہے کہ اس کی کیا پلاننگ ہے یہ اس کا راز ہے. وہ جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہمیں پتہ چلتا، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری موت فلاں تاریخ کو آنی ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر تقدیر کو پردہ غیب میں رکھا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے سراسر فائدہ ہے. کس لڑکی یا کس لڑکے سے کتنے بیٹے پیدا ہوں گے، کتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی، اگر یہ پہلے سے ہی کسی کے ہاتھ پر لکھا ہوا ہو تو اس کی شادی کیسے ہوگی؟ کون بانجھ ہے، کون کیا ہے. اور پھر یہ کہ کس کے بچے کامل پیدا ہوں گے اور کس کے ادھورے پیدا ہوں گے، کس کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائیں گے اور کس کے بڑی لمبی عمر پائیں گے. اگر یہ باتیں پہلے سے پتہ چل رہے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہو؟ تو اس لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو مخفی رکھا، اپنے راز میں رکھا، یہ اس کا سیکرٹ ہے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ قبل از وقت باتوں کا معلوم ہو جانا انسان کے فائدے میں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ عطا کر رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، اور نہ اس کی عمر میں سے کم کیا جاتا ہے مگر وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. بے شک اللہ پر یہ سب کچھ بہت آسان ہے، سب کچھ لکھے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. تو اللہ کا علم صرف علم نہیں بلکہ وہ لکھا ہوا علم ہے. کہاں لکھا ہوا اس نے سب کچھ؟ لوح محفوظ میں. وہ کہاں ہے، کتنی بڑی ہے، حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے. جس چیز کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا ہم اپنے اندازوں سے کچھ نہیں کہہ سکتے اور نہ کہنا چاہیے، ورنہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ لکھنے کے لیے کاغذ چاہیے ہوتا تھا، اور جب چند 100 صفحے لکھے جاتے تھے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، اور لائبریریوں میں کتابیں جو ہیں وہ ایک وبال جان باز اوقات ہو جاتی ہیں ان کو سنبھالنا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ ایک چپ کے اندر، مثلا آئی فون 5 اگر 32 GB ہے اس کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ڈیٹا اس میں سما سکتا ہے. اور اس کا سائز آپ دیکھیں، ہنڈریڈز آف بکس، آڈیو فائلز، کیا کچھ. اور یہ تو اس کا سائز ہے نا، لیکن جو چیز جس کے اندر سب کچھ سمٹا ہوا وہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے. تو اگر انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی بنانا مشکل نہیں. تو یہ بات اب یاد رہے گی کہ تقدیر اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے، اور اس کا راز ہے، اس کا سیکرٹ ہے. اس میں سے جتنا وہ جس کو جب چاہتا ہے بتا دیتا ہے، لیکن مکمل علم صرف اس کے اپنے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ.
پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے اور انسان کے ارادے، دونوں کے ارادے کا ذکر، یعنی تقدیر اللہ کا ارادہ بھی ہے کہ اذا قضا امرا ان یقول له کن، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ارادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندے کو بھی ارادہ کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، ٹھیک. اس کے ارادے کے بارے میں آتا ہے فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. اور پھر انسان کا ارادہ کیا ہے؟ جو ہم میں سے مثلاً اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کس کے ارادے سے آئے؟ اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے آئے نا. لیکن یہ مرضی جب پوری ہوئی جب اللہ کا بھی ارادہ شامل ہوا. تو ایک اللہ کا ارادہ ہے، ایک ہمارا ارادہ، ایک ہماری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت. جب ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے موافق ہو جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو ہمارا ارادہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا وہ ہو نہیں پاتا. اور اس کی بھی کوئی مصلحت ہوتی، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی، کیونکہ اس وقت اللہ کے ارادے میں کوئی اور چیز ہے جو اس سے بہتر ہے. اس نے ہمارے لیے بھی کچھ اور پلان کیا ہوا ہے جو وقتی طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہتر نہیں، کیونکہ ہماری خواہش ہے، نفس کہتا ہے کہ ادھر چلو، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس وقت کچھ اور کریں. مثلاً ایک لڑکی کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتی، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں، وہ ہو ہی نہیں پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے اور اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. تو بندہ اپنے لیے خود بھی اتنا مہربان نہیں جتنا اس کا رب اس کے لیے مہربان ہے. اس لیے اس نے بندے کو کلی اختیار نہیں دیا، دیا ہے اختیار لیکن کلی نہیں دیا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. آزادی دی ہے لیکن وہ آزادی اس کے اوپر اس کا اپنا چیک اور کنٹرول ہے. غزوہ بدر میں جب مسلمان نکلے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. بندے کی ویکنس کیا ہے؟ دنیا چاہتا ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ بندے کے لیے ہمیشہ کی جگہ. آپ دیکھیے کہ ہم عموماً اکثر کون سے کام کرتے ہیں جو ہمیں دنیا میں جلدی فوری ملنے والے فائدے دے دے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ہمارے لیے ہم سے بھی زیادہ بہتر چیز چاہ رہے ہوتے ہیں. آج ہمیں اس کا نہیں پتا، اس لیے ہم اللہ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، یا ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے. اس لیے وہ چیز ہم سے وقتی طور پہ روک دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے عطا کر دیتا ہے. صبر کرنے والوں کو جب ان کا اجر قیامت کے دن ملے گا تو دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی یہی ملتا جو انہیں ملا ہے، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب ملے گا. اور صبر کیا ہے؟ جب ہمارا ارادہ پورا نہ ہو اللہ کے کسی اور ارادے کی وجہ سے تو ہم اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے ارادے کو ایکسپٹ کر لیں کہ اللہ تو نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتی، میں نے تیرا فیصلہ قبول کر لیا. اسی لیے ایمان کی سویٹنس، حلاوت، ٹھنڈک اس کو نصیب ہوتی ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کے فیصلوں میں بھلائی دیکھتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ مہربان ہے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میرے حق میں کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں. ارادے کے علاوہ ایک اور لفظ ہے مشیت، شاء، انشاء اللہ. یہ جو آپ کہتے ہیں نا انشاء اللہ، یہ بھی کیوں کہتے ہیں؟ میں تو چاہتی ہوں لیکن ہوگا جب اللہ چاہے گا. اور اگر میں اپنی چاہت میں سچی ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسباب مہیا کر دے گا. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو پھر کام ہوگا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ کلی ہے، ایبسولوٹ، اور ہمارا کیا ہے؟ کلی نہیں ہے، ہمارا محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اللہ کا ارادہ ان لمیٹڈ اور ہمارا ارادہ لمیٹڈ ہے. اب ان لمیٹڈ کیا ہے؟ کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جبکہ ہماری ایک لمٹ ہے ہر کام کی. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً ہمارے قد کی ایک لمٹ ہے، موٹاپے کی ایک لمٹ ہے، دیکھنے کی ایک لمٹ ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم 1000 میل دور تک دیکھیں تو ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم ایک لمٹ تک سنتے ہیں. تو ہمارے پاس جتنی بھی فیکلٹیز ہیں ان سب کی ایک لمٹ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر چیز کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، پوری ہے.
کیونکہ ہمارے پاس پوری نہیں ہے، پورا کنٹرول اس کا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے. انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے سے اوپر نہیں جا سکتا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں. یعنی جب اللہ کے ارادوں کی تکمیل ہوتی ہے تو اسباب کے ذریعے ہوتی، سبب پیدا کیا ہے. اور اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں یا خفیہ اسباب ہوتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادوں کی تکمیل کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اسباب کے ذریعے کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے. اور پھر اس کا ایک وقت بھی مقرر کیا ہوتا ہے. یعنی جیسے یہاں سے جانے کے لیے آپ کو کسی اور جگہ کوئی گاڑی چاہیے یا جسمانی قوت چاہیے یا کوئی تدبیر چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہ لیا کہ آپ وہاں پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کرتا کہ اٹھا کے آپ کو یہاں سے وہاں ڈال. اللہ تعالیٰ صرف کن سے ہی سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے کو بھیجے یا کسی اور سے کام کروائے. لیکن اس نے تمام چیزوں کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے. اس کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کے مطابق وہ سارے ارادے بندوں کے پورے کرواتا ہے اور اپنے بھی. لیکن یہ بھی ساتھ ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان کو بھی اللہ نے ارادہ دیا اور چوائس دی اور اس کو اختیار دیا، اگرچہ وہ لمیٹڈ ہے مگر ہے. اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو سچائی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا ذریعہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یسرا کیا ہے؟ جنت، خیر و بھلائی، آسانی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، جو دینے والا ہاتھ ہے. وَصَدَّقَ وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اسلام کی یا اللہ کی باتوں کو، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جینوئنلی ہدایت چاہتا ہو اور وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو اور سچا ہو اور اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے. کبھی بھی نہیں. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو جو جھٹلائے، جو بخل کرے یعنی سٹنجی ہو، نہ دے اور بے پرواہی برتے، بے نیازی برتے، کہ مجھے نہیں ضرورت اللہ کی مدد کی یا بندوں کی مدد کی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، تکبر کرے. اور کذب بالحسنى، نیکی کی، خیر کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو جھٹلا دے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے تنگی کے راستے کھول دیں گے، پھر اس کے لیے مشکلیں کر دیں گے. اس کو پھر جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، جنت کا نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھائے. جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اس کو اختیار بھی دیا. اب بندے کو بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے، اب دیکھو کہ تم کرتے کیا ہو. اور یہ اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنا اختیار کیسے استعمال کرے گا اور دوسرا کیسے کرے گا. اس نے طریقہ بتا دیا. اگر دو گے، تصدیق کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا، ورنہ دوسری طرف چلو گے. اب یہ پس منظر سامنے رکھ کے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ان باتوں کو جو میں نے تمہید میں بیان کی ہیں میں وقتاً فوقتاً کوٹ کروں گی تاکہ آپ کے لیے ٹیکسٹ سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل سبق ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ جب اللہ سے ہم نے دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے گا بھی، اور اللہ ہی نے سمجھانا ہے. میرے بس اور اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان جو کچھ کرے، انسان کو جو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو انسان کا ارادہ ہو، پھر اللہ اس کو پورا کرنے کا اذن دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا، کہا کہ چاہو تو تم تصدیق کرو، چاہو تو تکذیب کر دو، چاہو تو مان لو، چاہو تو انکار کر دو. اما شاکرا و اما کفورا، یہ چوائس ہے یا نہیں؟ اس وقت میں شکریہ کا لفظ بولوں یا کوئی برا لفظ بولوں، اختیار تو ہے نا. لیکن کیوں اچھا بولوں؟ کیونکہ مجھے اچھائی چاہیے.
مجھے اچھائی کا بھی انجام پتا ہے اور برائی کا بھی پتا ہے، تو مجھے اچھا کرنا ہے کیونکہ میں اچھا انجام چاہتی ہوں. ٹھیک، تو اللہ نے اگرچہ اختیار دیا، لیکن جب انسان اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشکروا يرضه لكم. اگر اچھا کرو گے تو اللہ کو پسند آئے گا، لیکن اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا. چلیے اب ہم آتے ہیں حدیث کے الفاظ کی کچھ وضاحت پر. سب سے پہلے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن، یہ شناختی نام ہے، ان کی پہچان. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا، یہاں یہ سمے تو نہیں کہتے، حدثنا ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الصادق والمصدوق، جو سچے ہیں اور ان کی سچائی کی تصدیق بھی کی جاتی ہے، جو لائے ہیں اس کو سچ مانا جاتا ہے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کی تاکید کے طور پر آ رہا ہے کہ آپ خود بھی سچے ہیں اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ بھی بالکل سچی ہیں، وہ بھی بالکل ایگزیکٹ وہی ہیں جو آپ نے خبر ہم کو دی، کیونکہ آپ اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لائے، تو جو لائے ہیں وہ بھی سچ ہے اور جو بتانے والا ہے وہ بھی سچا ہے. تو جب آپ بتاتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو جو خبریں دی گئیں علم وحی کے ذریعے غیب کی باتوں میں سے جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل سچ ہے. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حدیث کے اندر انسانی تخلیق کے جو مراحل بتائے گئے ہیں 1400 سال پہلے، جس دور میں کوئی سکیننگ کا طریقہ نہیں تھا، کوئی اندر جا کے دیکھنے کا نہیں تھا کہ کتنے دن میں ایک سٹیج دوسری میں جاتی ہے، آج 1400 سال بعد طب نے بعین ہی ایگزیکٹلی وہی چیزیں ڈسکور کی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا کینیڈا کے جو پروفیسر ہے پروفیسر کیتھ مور، وہ اس سائنس کا یا اس علم کا ایمبریولوجی کا ایک طرح سے موجد مانا جاتا ہے جس نے یہ کانسیپٹ پیش کیا. تو جب اس کو بتایا گیا کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہے تو وہ ایک دم اس بات کا اعتراف کر اٹھا کہ ہاں، یعنی کسی انسان کے لیے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے یہ چیز میں نے ڈسکور کی ہے، اور اگر ہے تو واقعی وہ پھر وحی کے ذریعے بتایا گیا، کیونکہ وہ کرسچن تھا. لیکن جب اس کو کہا گیا کہ پھر آپ اسلام قبول کر لیں تو اس نے قبول نہیں کیا. اب اقرار اور قبول میں فرق بھی سمجھ آ جائے گا. اقرار کر لیا کہ ہاں یہ کسی انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہو سکتا، یہ وحی الہی سے ملا ہے، بات بالکل سچی، مصدوق، اوتھینٹک بات ہے، پروون بات ہے. لیکن سائنس نے اس کو پروو اتنے عرصے کے بعد کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبریں دی وہ بالکل سچی تھی. نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پکار رہے تھے کہ انا النذیر العریان، میں کلم کلا ڈرانے والا ہوں، لوگوں اگر میں اس وقت تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہیں صادق و امین مانتے ہیں، ہم ضرور مانیں گے. لیکن جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغامبر بن کر آیا ہوں اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، تو اس بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ آپ کو صادق تو مانتے تھے لیکن مصدوق نہیں. ہم کیا مانتے ہیں؟ صادق اور مصدوق، کہ آپ سچے ہیں اور آپ جو لائے ہیں وہ بھی سچ ہے اور آپ کی ہم تصدیق کرتے ہیں. اب یہاں پر جو حدیث ہے اس میں کیا آیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، یجمع خلقہ فی بطن امہ، کہ ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے اس کی تخلیق کے آغاز میں. کیا انسان ماں کے پیٹ میں جب اس کی کنسپشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے آدھا وہ باپ کے اندر ہوتا ہے اور آدھا ماں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ان دونوں کو ماں کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے، جس سے تخلیق وجود میں آتی، جس سے کریشن کا عمل شروع ہوتا ہے، جس سے پھر وہ ملٹیپلیکیشن شروع ہوتی ہے اور انسان کی گروتھ شروع ہو جاتی. تو اب یہ لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یجمع خلقہ
فی بطن امہ. اب تو ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر، ایک ایک سٹیپ اور اب تو لیٹسٹ ریسرچ اور بھی زیادہ مائنوٹ طریقے سے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سپرم جو ہے وہ ماں کے ووم میں اس ایگ میں جاتا ہے، اور وہ جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک جنین بننا شروع ہوتا ہے. اور کس شکل میں ہوتا ہے یہ؟ نطفہ. نطفہ کہتے ہیں منی کے قطرے کو، یعنی ماں اور باپ دونوں کے جو سپرم اور اووم ہے اس کے ساتھ تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے جب وہ جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ گروتھ ہوتی ہے حتیٰ کہ 40 دن گزر جاتے ہیں. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ. 40 دن تک جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ نطفے کی ہوتی ہے. ثم یکون علقۃ، پھر وہ علقہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہاں سے خون کی پھٹکی بن جاتا ہے. علقہ، علقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز، یعنی وہ ہینگنگ پوزیشن میں ہوتا ہے. اور علقہ کا لفظ لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو کھڑے پانی میں ہوتی ہے نا، گاڑھے خون کا ایک ٹکڑا. علقہ کیا ہے؟ گاڑھے خون کا، یعنی تھک بلڈ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. میں اس کی جو سائنٹیفک ڈیٹیلز ہیں اور وہ سب اس میں نہیں جا رہی اس وقت، کیونکہ میرا جو فوکس ہے، اگرچہ یہ سب وہ بھی اگر آپ کو دکھایا جائے اور وہ سارے منازل اس حدیث کے ساتھ رکھ کے بتائے جائیں تو بہت ہی ایمان افروز مرحلے ہیں، لیکن فوکس میرا ہٹ جائے گا. میں اس وقت تقدیر کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی تاکہ یہ معاملہ بھی کچھ سمجھ میں آ جائے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح وہ علقہ بن جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے. مضغہ کا معنی ہوتا ہے، مضغہ کا معنی ہوتا ہے چبانا، یعنی انسان جیسے بوٹی کو چباتا ہے تو گوشت کا جتنا ٹکڑا انسان منہ میں لے کے چبا لیتا ہے بس اتنا گوشت کا ٹکڑا وہ بن جاتا ہے مضغہ. یعنی گوشت کی اتنی مقدار جتنی انسان ایک وقت میں منہ میں لے کر چبا سکتا ہو. نطفہ، علقہ، مضغہ، مثل ذالک. جب یہ مضغہ ہوتا ہے اور چبائی ہوئی تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے دانت کے نیچے رکھ کے اس کو چبا کے، چنگم ہوتی ہے نا جیسے، تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نشان اور اس کی لیگز کے نشان اور اس کے سر کے، اور وہ سب کچھ اکٹھا ہی ہوتا ہے لیکن وہ آثار نظر آنے لگتے ہیں. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی 120 ڈیز میں فرشتہ بھیج دیتے ہیں. 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے تک انسان اس روپ تک پہنچتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے. یہاں بھی بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا گیا. کون بھیجتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. کس کی طرف بھیجتا ہے؟ اس جنین کی طرف، فیٹس کی طرف. ٹھیک ہے، یرسل الیہ. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پر الملک کہا گیا، اس کا کوئی نام نہیں ہمیں بتایا گیا. آپ کو یاد ہے نا، فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ ان کے وجود کو مانا جائے اور ان کے کاموں کو اور ان کے ناموں کو بھی. تو یہاں کوئی نام نہیں بتایا گیا، بس فرشتہ، اینجل. کام بتا دیں گے، نام نہیں یہاں بتایا گیا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ فرشتہ ہی کرتا ہے یہ کام جو اس کو حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا حکم دیا جاتا ہے؟ فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اور روح وہ چیز ہے جس کے ساتھ جسم زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ انسان بن جاتا ہے. لیکن اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا اس روح کو قبول کر لیتا ہے. اب کتنی حیران کن بات ہے نا، اگر کسی کا اس سٹیج پر مسکیریج ہوا ہو یا کسی کو وہ مضغہ واقعی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو اس کے چاروں طرف سے کوئی کھلی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں سے کچھ پمپ کر کے یا اس کے اندر کوئی چیز الٹا دی جائے یا ڈال دی جائے. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عمل کیا ہوتا ہے. بس صرف ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ روح پھونکی جاتی. اب پھونک جو ہماری معروف پھونک ہے، لیکن اس کی بھی اصل کیفیت اللہ کو پتا ہے کہ کیا، کیونکہ یسألونک عن الروح
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تم علم میں سے بہت کم دیے گئے، یو نو ویری لٹل. تو اس لیے اگر سمجھایا بھی جائے تو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیا چیز ہے. اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا بھی بدعت ہے. جیسے عرش پر استوا کے بارے میں امام مالک نے کہا تھا نا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے، کیسے مجہول ہے، ہمیں نہیں معلوم. اور اس کے بارے میں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں کسی کو تو وہ کیا جواب دے گا کہ کیسے ہے. تو اب فرشتہ بھی کیسے کرتا ہے اس کا جواب ہے نہیں پتہ چلتا، یہ نہیں بتایا گیا. بس یہ پتہ چلتا ہے جب وہ پھونکتا ہے تو جسم روح قبول کر لیتا ہے، اور جب مرنا ہوتا ہے اس کو تو پھر بھی فرشتہ دوبارہ آتا ہے، روح لے جاتا ہے. وہ کیسے نکل جاتی ہے اللہ عالم. کہاں ہوتی ہے وہ، کس سائز کی ہوتی ہے، کس شکل کی ہوتی ہے، کس رنگ کی ہوتی ہے، اللہ عالم. ہم اس بارے میں بالکل جاہل ہیں اور کوئی علم ہم کہیں سے لے بھی نہیں سکتے. کوئی سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کر ہی نہیں پایا. جب میں سائیکالوجی پڑھ رہی تھی تو اس وقت جب نفس اور روح اور ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی تھی تو سب صرف اقوال ہی اقوال، لیکن کوئی اس کا کنکلوژن نہیں کہ کسی نتیجے پہ کوئی پہنچے کہ اسے واقعی ڈیفائن کر سکے. کوئی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. بس اتنا پتا ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے اور وہ اس میں آ جاتی ہے، اور جب وہ روح ڈل جاتی ہے تو انسان اب جنین نہیں بلکہ انسان ایک طرح سے بن جاتا ہے. اس روح کے آنے کے بعد اگر وہ بچہ، یعنی وہ بچہ کہلاتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی متحرک، تو پھر کیا ہے، وہ اس کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہوگا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہوگا. لیکن اگر یہ اس سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، یعنی اگر مضغہ یا علقہ ہی باہر آ جاتا ہے، تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. بعض علماء نے تو یہ تک کہا ہے کہ اس کا عقیقہ بھی ہوگا، لیکن بعض دوسروں کا خیال یہ کہ نہیں، عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بچہ 7 دن تک زندہ نہیں رہتا تو اس کا عقیقہ ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ 2 رائے پائی جاتی ہیں اس میں. اب یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ جب روح آ جاتی ہے تو پھر 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کی کتاب لکھ دو. کون سی 4 چیزیں؟ رزق، اجل، عمل اور بدبخت ہے یہ خوش نصیب. کون ہے؟ اب یہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے. کہیں کہاں لکھا ہوا؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا. کس نے لکھا تھا؟ قلم نے لکھا تھا. کس کے حکم پر لکھا تھا؟ اللہ کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ علم تھا جو کسی بھی انسان کے بارے میں، انسانوں کی کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ کو پتا تھا کہ فلاں بندہ فلاں عورت کے پیٹ میں پلے گا، بڑھے گا، اور اس کے اندر ایسی روح ہوگی، اور پھر اس کا کتنا رزق اور کتنا اس کی عمر اور کب موت، اور خوش قسمت یا بدقسمت، وہ سارا کچھ وہاں سے انفارمیشن فرشتے کے ذریعے لکھا دی جائے. اب وہ کدھر لکھتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ تو پتہ چل رہا ہے وہ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، اس کا بھی نہیں پتہ چلتا. لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ عالم کہ وہ کندھے پہ لکھا جاتا ہے یا ہاتھ کی ہتھیلی میں لکیروں میں لکھا جاتا ہے یا وہ ماتھے کی لکیروں میں لکھا جاتا ہے. ہم نہیں جانتے، کوئی حتمی بات نہیں پتا. بس یہ پتا چل رہا ہے کہ یؤمر باربع کلمات بکتب رزقی واجلی وعملی وشقی ام سعید، اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہاں لکھا گیا. یعنی وہ انفارمیشن اب امپلیمنٹ ہونے کا ٹائم آ گیا. پہلی چیز ہے رزق. رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق ہے. یاد رہے گا. مثلا کھانا پینا تو ہے ہی، اس کو تو ہم سب سے پہلے رزق کہتے ہیں. اگر 2 چیزیں رکھے تو آپ کو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی. ایک وہ جس سے انسان کا جسم قائم رہتا ہے، فزیکل نیڈز، اور دوسرے وہ جس سے انسان کا دین اور ایمان قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. علم نافع، علم دین، یہ سب رزق ہے.
اور ایک جس سے جسم قائم رہتا ہے جو دنیا کا علم ہے، اور کھانا پینا، اور تمہاری اسپرچل نیڈز، انٹلیکچوئل نیڈز، فزیکل نیڈز، یہ سب رزق میں آتی، وہ سب لکھ دی جاتی، کھانا پینا، لباس، رہائش، سواری، اور اسی طرح جو علم حاصل ہوگا وہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہوا کرو کہ کاروبار نہیں لگ رہا، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے گا۔ اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش جاری رکھو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو، کیونکہ جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، تو اس لیے حرام نہیں چاہو، حرام نہیں حاصل کرو، حلال طریقے سے چاہو، راستہ ٹھیک اختیار کرو۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے مثلاً کوئی چیز اسٹیبل پر رکھی ہے، اب اسٹیبل تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ ہے اور ایک وہ ہے، آپ کون سا لیں گے کہ جا کے میں اپنی چیز وہاں سے اٹھا لوں؟ جبکہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس راستے سے نہیں آنا، کیونکہ مثلاً پینٹ گیلا ہے یا ناٹ الاؤڈ، نو انٹری، لیکن آپ کہتے نہیں نہیں مجھے تو شارٹ کٹ ہے، میں تو توڑ رہا ہوں راستہ اور ہاتھ توڑ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو کچھ لوگ ریڈ لائٹ توڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ون وے نہیں جاتے، وہ لمبا روٹ لے کے اپنے اصل راستے سے جاتے ہیں، جہاں پہنچنا انہوں نے بھی وہی ہے۔ لیکن صحیح اور لمبے راستے سے جانے میں صبر چاہیے، اور جلد بازی میں انسان اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہتا بس یہی ایک راستہ ہے میرے سامنے، مجھے ادھر سے جانا ہے، مجھے ادھر نہیں جانا، کیونکہ وہ میرے نفس پہ بڑا بھاری۔ لیکن انجام پھر کیا ہوتا ہے ایسی جلد بازی کا؟ مشکلات میں پڑ جاتا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، پھر جو رستے میں پکڑ لیتی نا پولیس کو، چلان کرتی، تو پھر انسان کہتا ہے غلطی کی، تو ویٹ ہی کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے موت اسے پا لیتی ہے، مل کے رہے گا۔ اچھا، اب یہاں یہ باتیں تم کہتے ہیں اچھا مل کے رہے گا، پھر ہم یہ سوچتے جو ملنا ہی تو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہمیں کہا گیا، کیونکہ پچھلی حدیث میں جو سلسلہ صحیحہ کی ہے آپ نے فرمایا میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، کوشش کرنا اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا ارادہ کہ انسان کوشش کرے، تو وہ ہمیں کرنی ہے، ٹھیک، اور حلال روزی حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4105، جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہو، یعنی زیادہ فکر اس کو دنیا کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی غریبی اس کی دو آنکھوں کے درمیان کر دے گا، یعنی ہر وقت اس کا دھیان اور فکر اور ہم اور غم اس کی غریبی اور مفلسی پر رہے گا، یعنی پور کنڈیشن پر، کیونکہ وہ ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے بارے میں غمگین کر دے گا، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں ہے، اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوشش نہیں کرے گا، کوشش پہلا بھی کرے گا، کوشش دوسرا بھی کرے گا، پہلا پریشانی کے ساتھ حاصل کرے گا، دوسرا اطمینان کے ساتھ حاصل کرے گا۔ تو اطمینان حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے اور کوشش میں لگا رہے، حرام نہیں حلال طریقوں سے اختیار کرے۔ دوسری چیز ہے موت، اجل، یعنی دنیا میں اس کے باقی رہنے کی مدت کہ کتنا باقی رہے گا، اور اس میں آپ دیکھیے کچھ لوگ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کسی کو 100 سال کی عمر دی جاتی، اور پچھلی امتوں میں جیسے نوح علیہ السلام 950 سال سے زیادہ دنیا میں رہے۔ تو لمبی عمر یا چھوٹی عمر انسان کے اختیار میں نہیں، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انسان بہت تندرست ہے تو بہت لمبا جیے گا، اور اگر وہ بیمار رہتا ہے تو جلدی فوت ہو جائے گا۔ بعض لوگ بیماری کے باوجود بھی جو ان کی عمر ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں، اور بعض اوقات صحت مند تندرست فٹ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بعض خاندان میں لوگوں کی عمریں بظاہر دیکھنے میں بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر بھی بچے فوت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فلاں قبیلہ یا فلاں علاقہ، وہاں پر عمریں بہت لمبی، اوور آل
اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ کہاں کے لوگوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی، لیکن ان کے تجربوں کو جب دوسرے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہی فارمولا ان پہ بھی چلے. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان میں سے سارے 100% ہی 100 ایئر جیتے ہیں. تناسب زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے. تو اس وقت بھی اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو کچھ علاقوں کے لوگ جلدی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ کے دیر سے ہوتے ہیں. اب جس کی کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے. اور پھر اسی کے مطابق ان کے مزاج بھی بن جاتے ہیں، ایسی خوراک کو پسند کرنے لگتے ہیں، ایسے لائف سٹائل اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عمر لکھی ہوئی ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ کم ہو سکتی ہے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے کہا، اے اللہ مجھے میرے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والد ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے فائدہ دینا، ان سب کو میرے فائدے کا بنا دینا. آپ نے فرمایا تم نے اللہ سے سوال کیا ہے ایسی اجلوں یعنی زندگیوں کے لمبا ہونے کا جو مقرر کی جا چکی ہیں اور دن گنے جا چکے ہیں، ایسے رزق کو بڑھانے کا جس کی تقسیم ہو چکی ہے. ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا. اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افضل ہوتا. یعنی توجہ انسان کی اپنے آخری انجام کی طرف زیادہ رہنی چاہیے، نہ کہ وہ انسان صرف دنیا ہی کی دعائیں مانگتا رہے. کیونکہ صرف دنیا مانگنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی دنیا مانگنا ناپسندیدہ نہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے، لیکن صرف دنیا مانگنا درست نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جو صرف دنیا مانگتے ہیں پھر ان کو صرف دنیا ہی ملتی ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دوسری چیز اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے موت کے سلسلے میں کہ موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، کہاں مرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، کوئی کام نکل آتا ہے. جب اپنے انتہا کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے، کیونکہ وہیں اگر دفن ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے وہ نکالا جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور کئی ایسے واقعات گزرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص سالوں سال ایک جگہ میں رہ رہا تھا اور وہ کہیں گیا اور وہاں بغیر کسی وجہ کے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی وجہ ہوئی تو فوت ہو گیا. ان تفصیلات یا قصوں میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کانسیپٹ سمجھنا چاہیے. تیسری چیز عمل، کام. اور کام اور اعمال کتنی قسم کے؟ کون کون سے؟ قلبی، لسانی، بدنی قلبی، لسانی، بدنی. ٹھیک، جوارح کے، دل کے، زبان کے اور بدن کے. ٹھیک، تو یہ بھی لکھے جاتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اس دوران اگر آپ نے مجھے کوئی کام کرنے کو کہا اور مجھ سے اس میں تاخیر ہو گئی یا کام نہ کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی. اگر اہل خانہ میں سے کوئی اور ملامت کرتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو یہ کام ہو جاتا. یعنی تقدیر پر ایمان انسان کو کتنا ریلیکس کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ کوشش کرنے کے بعد، یعنی کہ کوشش کی، بتایا گیا لیکن بھول گیا یہ شخص یا پورا نہیں کر پایا اس لمیٹڈ ٹائم میں. اب کڑنے کی اور جلنے کی اور ملامتیں کرتے رہنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ یہ مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا؟ مقدر دیکھے گا یا ایفرٹ دیکھے گا؟ ایفرٹ دیکھے گا نا، رائٹ. یہ بات، یہ نقطہ سمجھ لیجئے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عمل کرو کیونکہ اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. ہم مکلف ہیں کام کرنے کے اور ہدایت کے مطابق کام کرنے کے، باقی فیصلے اللہ کے ہیں، باقی معاملے اللہ کے ہیں. آپ کا ارادہ تھا، اللہ کا نہیں تھا. اب جب یہ بھول گئے اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے نہیں آپ نے کوئی کام چوری کی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو سزا دے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے وہاں؟ کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے نا. حتیٰ کہ وہ بندوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سچ بولتا ہے اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. کیونکہ ہم بعض اوقات کچھ انسان جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کام صحیح سے نہیں کرتے، تو پھر ہم بعض اوقات ان کو کچھ کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں کہتے مگر اپنی جان کھائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ کسی پل چین میں نہیں ہوتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ پھر کوشش کر لیے نا، اب آرام سے بیٹھو.
پیپر دے دیا، پاس ہونا ہو تو ہو جائیں گے، نہیں ہونا ہو تو دوبارہ دے دیں گے، بگ ڈیل، کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی خیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دوبارہ پڑھوانا چاہتا ہے؟ اتنا آپ کو ریلیکس کر دے گا تقدیر پر ایمان، لیکن ساتھ ہی ان حکموں پر بھی عمل کے جو آپ کو ایفرٹ لگانے کے لیے کہے گئے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایفرٹ دیکھی جائے گی کہ آپ کیا تھے یا آپ کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا لکھی جاتی ہے کہ بدبخت ہے یا نیک بخت، یا نیک بخت ہے یا بدبخت، یعنی اس کا آخری انجام کیا ہوگا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے خوشی مکمل ہو جائے، اور بدبخت اس کے برعکس ہے. قرآن مجید میں سورۃ ہود میں 105 سے 108 میں آیات ہیں، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت، تو جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے. بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے. ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں، ایسی عطا اور بخشش جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اصل خوش قسمتی اور بدقسمتی انجام کے اعتبار سے ہے. ہم دنیا میں ہی اگر کسی کو دنیا مل جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے، اور اگر دنیا میں کسی کا کچھ نقصان یا کوئی حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کیا بدقسمت ہے. نہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں جن کو آپ بدقسمت سمجھتے ہو وہ آخرت میں بڑے ہی خوش قسمت ہوں، اور دنیا میں جن کو آپ صرف دنیاوی چکا چوند کی وجہ سے خوش قسمت سمجھ رہے ہیں وہ آخرت میں بڑے بدبخت ہوں. اصل خوش قسمتی اور بدقسمتی آخری انجام کے ساتھ ہے کہ وہاں کون کامیاب ہوتا ہے. تو یہ دراصل تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون اختیارات جس کو دیے جائیں گے تو وہ کرے گا کیا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آتا ہے فواللہ الذی، پس قسم ہے اللہ کی وہ ذات، لا الہ غیرہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم بے شک تم میں سے ایک لیعمل بعمل اہل الجنہ جنت والوں جیسے کام کر رہا ہوتا ہے. بظاہر، لفظ بظاہر یہاں لکھ لیجئے تو مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا. حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر وہ لکھی ہوئی چیز سامنے آ جاتی ہے یا غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار، وہ آگ والوں جیسے کام کرنے لگتا ہے. فیدخلھا، تو جنت کی بجائے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اس کے برعکس وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، کہ انسان بظاہر دیکھنے میں جہنم والوں کے کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر کتاب غالب آ جاتی. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تو وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور اس میں جا داخل ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی قسم کھا کے ایک بات کہی گئی ہے، فواللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بے حد تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ ایسا ہی ہوگا، یہی حق ہے، اس کی تقدیر ہی غالب آئے گی. اللہ کو جو پہلے سے پتا ہے نا یہ بدبخت ہے، اور جو اس نے لکھا اس کے لیے وہ ویسا پروو کر دے گا، ویسا ہی ہوگا. اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ بدبخت ہو، لیکن اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بدبخت ہوگا تو فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ لکھ دو کہ یہ بدبخت ہے، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بدبخت ہے، لکھ دو. اچھا، اس سے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا، پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا انجام ہوگا. اس میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ
کہ ایک شخص بظاہر آپ کو بڑا نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار نظر آتا ہے اور بظاہر دیکھنے میں بڑے بڑے نیک کام کر رہا ہوتا ہے، مگر نیت اس کے اندر سے کھوٹی ہوتی ہے، وہ صرف اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے، یا جینون پرسن نہیں ہوتا، وہ صرف شہرت کے لیے، نام کے لیے، دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کا حال کھول دیتے ہیں. دنیا میں بھی اس کی نیت سامنے آ جاتی ہے اور وہ بدحواسی میں غلط کام شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر اسی حال میں اس کی موت آتی ہے. اور اسی طرح ایک شخص بظاہر دیکھنے میں بڑا کلنڈرا سا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو بندوں کو نہیں پتا ہوتی. وہ خاموشی سے کیسے غریبوں کی مدد کر رہا ہے یا کچھ، اور لوگ دیکھ کے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑا لاپرواہ سا انسان ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. ہوتے ہیں نا ہم دیکھ کے پریشان بازو کا. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے اللہ سے کیسا تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حال دنیا میں ہی کھول دیتے ہیں. مرنے سے پہلے اس کا پورا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کی موت بڑی نیکی کے عالم میں ہوتی ہے، وہ بڑی خیر کی جگہ پر ہوتی ہے. یو نیور نو کہ کوئی شخص بظاہر کتنے غلط کام کر رہا ہو اور اس کی وفات رمضان کی 27ویں رات کو ہو رہی ہو، تو انسان کہتا ہے یہ کیا. تو ہم فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہمیں تو پھر بھی فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ تو اللہ نے نہیں کرنا ہے. لیکن who knows، آپ لوگوں کو صرف ظاہر جانتے ہیں، جبکہ صرف ظاہر پر فیصلے نہیں ہوں گے، ظاہر اور باطن دونوں کنسیڈر ہوں گے. اس لیے کبھی نیک ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہی رہیں، اور ہر دم اپنی سچائی کو پرکھتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں. یہ ہمیں حدیث پہلے سے بتا دی گئی کہ دیکھو، نہ فیصلہ تمہارے کرنے سے ہوگا اور نہ فیصلہ کسی انسان کے کرنے سے، فیصلے کا مالک اللہ ہے. تم زندگی بسر کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے خیر بھلائی مانگتے ہوئے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جو شخص سچا ہے، مخلص ہے، سنت کی پیروی کرنے والا، جینون ہے، کوئی اس کے اندر دھوکہ فریب نہیں، کوئی لبادہ اس نے نہیں اوڑا ہوا، کوئی وہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زینت اور دنیا کی نام بری چاہنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، کیا اللہ اس کو رسوا کر دے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن اگر کوئی دھوکہ باز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پول کھول دے گا، اور اگر دنیا میں نہیں کھلا، کل قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی اس کی. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں بھی ہرٹ نہیں کرتی. تو بندہ کیا کہتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں نا بعض اوقات نیکی کے، اچھا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی، تمہارا حجاب تمہیں یہ کہتا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. آپ کو پتا ہوتا ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات آپ جنرلی کوئی چیز بھول جاتے ہیں نا، تو کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہے اچھا ویسے تم بڑا حجاب کرتی اور تم میٹنگ میں نہیں پہنچی. تو اب اس کو تو نہیں پتا نا، اگر کوئی آپ کو تانا دے، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اور اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہوا. اللہ زیادہ جانتا ہے نا. اب حضرت عائشہ کے اوپر جب الزام لگا تھا تو اللہ کو پتا تھا نا. تو ہماری ہر دم اسٹرگل کیا ہونی چاہیے، اس چکر میں بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں. اچھا پتہ نہیں اگر جنت لکھی ہوئی تو خود ہی پہنچ جائیں گے، جہنم لکھی ہے تو خود ہی پہنچ جائیں گے، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہرگز نہیں. ہمیں کہا گیا عمل کرتے جاؤ اور سچائی کے ساتھ، اور ہر دم اپنا تزکیہ کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، جہاں پہنچنا ہوگا پہنچ جاؤ گے. اور حضرت عمر کیا دعا کرتے تھے، اللہ اگر تو نے ہمارا نام بدبختوں میں لکھ رکھا ہے تو تو ہمیں نیک بختوں میں کر دے، کیونکہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے کتاب، تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ لیتا ہے. شروع میں نے عرض کیا تھا نا، کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کو مارنا اور اس میں تبدیلی کرنا، یہ تینوں اللہ کے اختیار میں ہے. تو جس کو یہ اس حدیث کو پڑھ کے ڈر لگ جائے، پھر وہ کیا کرے، اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگے، اللہ مجھے جہنم نہیں، مجھے جنت چاہیے، مجھے تیرے دیدار سے محرومی نہیں چاہیے، مجھے تیرا دیدار چاہیے. یا رب مجھے بدبختوں میں نہ کرنا، مجھے تو نیک بختوں میں کر دے. یا اللہ میں اپنے عمل کے ذریعے نہیں جا سکتا، تو ہی مجھے راہ دکھا دے. اور تقدیر پر اگر سچا ایمان ہو جائے تو اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے، بندہ ساری دنیا کا ڈر چھوڑ کے صرف اللہ سے ڈرنے لگتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی اچھا کر دیتا ہے. اور اس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہماری بہت بڑی بڑی چیزوں کی نہیں، سچائی کی ضرورت ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ کا وعدہ ہے جو دینے والا ہے، جو دیتا ہے، جو ڈرتا ہے، جو بھلائی کی ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے نیکی کی طرف جانے کے راستے آسان کر دیتا ہے. اور جو بخل کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے اور بے پرواہی برتتا ہے، ہدایت آئی ہے نہیں آئی کچھ اس کو پرواہ نہیں ہے، تکبر میں مبتلا ہے اور ہر اچھی بات کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ہر اس کے خلاف کوئی حجت بازی کر لیتا ہے، سمجھنے کی بات کی بجائے الٹی الٹی باتیں کرتا ہے کہ جی اگر تقدیر میں ہی لکھا ہے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اور کس کو پتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. ہمیں تو کس چیز کا مکلف کیا گیا کہ ہم اپنے اینڈ ریزلٹ کو جان لیں وقت سے پہلے یہ کام کریں. ہمیں تو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے. بات یہ ہے کہ جس کے اندر فراڈ چھپا ہوا ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، تو وہ پھر نکلے گی اور اس کو حاویہ کی طرف لے جائے گی. اور جو دلوں کا تنگ ہے، اس کے اندر ایک کنسٹرکشن ہے اور تنگ دلی سے رہتا ہے اور لوگوں کے اوپر بھی باتیں بناتا ہے اور غلط غلط باتیں سوچتا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ پھر اللہ کھول دے گا اس کو. یاد رکھیے سچائی بھی چھپی نہیں رہتی، جھوٹ بھی چھپا نہیں رہتا، ہر چیز کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. تو یہاں اس آخری حصے سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا نا یہ کیسا ہے، تو اس نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا. وہ جو لکھا ہوا نا کہ بدبخت ہے کہ نیک بخت، وہ اللہ کا علم سابق ہے جو اس کی یعنی قضا سے پہلے اس کو پتا ہے اس کی قدر کی یہ اس نے یہ کرنا ہے، اس کو میں یہ سارے اختیارات دوں گا تو یہ سے یہ کرے گا. ہمارا علم کتنا محدود ہے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو کوئی چیز پکڑائیں گے تو وہ پھینک دے گا، تو اسی لیے ماں کیا کہتی ہے نا اس کو مت دینا یہ توڑ دے گا. تو آپ کو کیا پتا نہ ہی توڑے، تجربہ آپ کا کہتا ہے کہ توڑ دے گا نا، آپ کا علم کہتا ہے کہ توڑ دے گا، تو اس لیے آپ دوسرے کو منع کر رہے ہیں. اس کو نہیں پتا، اس کا علم تجربہ نہیں، آپ کا ہے. تو محدود علم اور تجربے کے ساتھ اگر انسان پریڈکٹ کر سکتا ہے تو اللہ جس کا علم کامل ہے، کیا وہ پہلے سے نہیں بتا سکتا کہ یہ بدبخت ہے کہ یہ نیک بخت ہے؟ وہ پہلے سے ہی بتا سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اب چونکہ ہم لکھ ہی دیے گئے تو کچھ بھی نہ کریں، یہ نہیں کہا گیا. یہ نہ اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے. تو جو شخص سچا ہوگا اللہ اس کو سچائی کی توفیق دے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی، کیونکہ جو اہل جنت میں سے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو جہنمی ہیں ان کو اسی طرح کی. اور یہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو تھا جنگ میں شریک ہوا، اور جنگ میں شریک ہونے کے بعد اس نے بہت بہادری دکھائی. تو لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلاں شخص تو بس کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اتنے لوگ مارے اس نے. لیکن آپ نے فرمایا مگر وہ اہل جہنم میں سے. تو حضرت سہل کے دل میں لگ گئی یہ بات، وہ کہنے لگی کہ میں اب یہ دیکھوں گا کہ کرتا کیا ہے، کیوں آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اتنا اچھا ہے بظاہر دیکھنے میں، کتنی جوش سے لڑ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کا پیچھا شروع کر دیا. وہ جہاں جاتا میں اس کے پیچھے، وہ تیز جاتا میں تیز جاتا، وہ جہاں رکتا میں رک جاتا. تو ہوا یہ کہ اس کو آ کے تیر کوئی لگا جس سے وہ تڑپنے لگا. تو اس نے چاہا کہ اس کی موت جلدی واقع ہو جائے، تو اس نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا. تو واپس آ کے بتایا کہ آپ نے سچ کہا تھا. تو بظاہر دیکھنے میں ایک شخص کا عمل بہت بڑا دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں، کوئی شخص اس وقت تک خوش قسمت نہیں جب تک کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کی موت صحیح واقع نہیں ہوتی. ایسے کئی ایک واقعات ہیں اس طرح. اسی طرح ایک اور شخص جس کی کل بھی میں نے مثال دی تھی، اسیرم جو انصار میں سے تھا، وہ پہلے اس کے کچھ معاملے تھے ان کو سیدھا کر رہا تھا. تو اتنے میں جنگ احد کا وقت آ گیا تو اس کو مسلمان ہوا. جب گیا تو دیکھا سارے مسلمان تو کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ کہتا میں بھی جاتا ہوں، جا کے لڑنا شروع کر دیا اور اس میں شہید ہو گیا. حالانکہ ایک نماز نہیں پڑھی تھی اس نے اور کچھ بھی نہیں ابھی کیا تھا. لیکن اس کو لوگوں نے کہا بھی، پوچھا بھی کہ تم کیوں آئے ہو؟ دیکھا کہ میں اللہ اور رسول کی خاطر آیا ہوں، ان کے حکم پر آیا ہوں، کوئی اور چیز تو ملا ہی نہیں. میرے پہلے کچھ کام تھے بس وہ میرے پورے ہوئے تو اب میں آیا ہوں. I was struggling with something. اس نے دیر نہیں کی، اس کو پہلا کام لڑنا پڑ کے کیا آسان ہے؟ یعنی ذرا تھوڑا سا اس کے پارٹ میں بھی سوچئے
کہ پہلا کام جو اس کو نظر آیا اسلام لانے کے بعد وہ کیا تھا؟ جہاد، جو سب سے مشکل کام ہے. نماز آسان ہے، باقی کام آسان ہے. تو اس جینون تھا نا، سچا تھا، اس نے کوئی بہانہ کر کے بیٹھ نہیں گیا. اچھا ابھی تو پھر میں ذرا آرام کرتا ہوں، اسلام تو لے آیا ہوں اور ابھی تو میں نے کچھ سیکھا نہیں، تو وہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائے نا، پھر میں کچھ کروں گا. نہیں، وہ سچا تھا نا. اس نے کہا اس وقت کا تقاضا کیا ہے، اس وقت کس چیز کا بلاوا ہے؟ اسی کو اطاعت کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھ رہا ہے کہ ہماری بندگی اور اطاعت کیسی ہے. اما من آتا واتقا، اندر کیا ہے، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تو ہمارے اندر کیا رہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے بندے، تیرے وفادار، تیرے آگے جھکنے والے، اور باقی فیصلے تیرے اپنے ہیں. تو اس حدیث سے کئی ایک باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث کی روایت کا انداز بھی تھوڑا انوکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی الصادق المصدوق کہا، کیونکہ تقدیر کے معاملے میں بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کرتے، اور عموماً سمجھ کے بھی سمجھ نہیں دیتے، اور پھر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے بہت بہترین طریقے سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ابھی وہ اتنا سا ہے، چھوٹا سا، ابھی روح پڑی ہے اس کی تو اس کے رزق اور ہر چیز کا بندوبست کر دیا کہ اس کو یہ ملے گا. کتنا کیئرنگ ہے ہمارا رب. ماں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، کسی اور نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اس کے زندگی، رزق، سارا کچھ اس کے لیے دے دیا. پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی جو سائیڈ کا مسئلہ وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کیا 40 دن تک جب کہ ابھی وہ علقہ نہیں بنتا، نطفہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو ضائع کرایا جا سکتا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ نہ روح پڑی ہے نہ کچھ، تو ضائع کرا سکتے، لیکن بعض ہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر گروتھ شروع ہوگی. وہ ایک لیونگ سیل ہے، لائف کی ایک اور قسم ہے. روح کے بعد ایک اور قسم آتی ہے زندگی کی، اور روح سے پہلے بھی جو چیز موو کرتی ہے وہ ایک قسم کی لائف ہوتی ہے، تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاموں کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ 40 پھر روح، پھر اس کے بعد، اور پھر فزیکلی بھی انسان اسی طرح گرو کر رہا ہوتا ہے. اس طرح پودا بھی جب نکلتا ہے، بیج، اور بیج کے بعد تنا، اور پھر شاخیں، پتے، پھل، پھول. پلاننگ، طریقہ کار، ڈیزائننگ. اچھا ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ اکٹھا ہی ڈال دو، خود ہی پک جائے گا. ایک یہ پکانے کا طریقہ ہے. اور ایک کیا ہے، پہلے ایک چیز، پھر دوسری، پھر تیسری. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم قبل از وقت چاہتے ہیں کہ بس یہاں کھڑے نا فوراً چھت پہ پہنچ جائیں. نہیں بھائی، یہ ساری سیڑھیاں چڑھنی ہوگی، اور چڑھتے جاؤ. ہر چیز کا ایک وقت ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک وقت ہے، اس کا انتظار کرو، صبر سے کام لو. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تم چڑھتے جا رہے ہو. دنیا تو منزل ہے ہی نہیں. ہمارا کام ہے کوشش، اسٹرگل، جد و جہد. اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کریں گے ایٹ موسٹ، ان کو ہم رستہ دکھا دیں، رستے دکھا دیں گے، ایک نہیں کئی دکھا دیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کو توفیق دیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق جو نطفے کے بعد اللہ کا خون سے ہوئی ہے، تو خون بڑا امپورٹنٹ ہے. خون کی بہت اہمیت ہے. خون کے نکل جانے سے انسان مر بھی جاتا ہے، یعنی آغاز بھی وہیں سے ہوا، اور اگر خون ختم ہو جائے، خون کم ہو جائے، خون جم جائے، تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خون کی قیمت لینا دینا بھی ممنوع ہے اسلام میں، یعنی خون بیچا نہیں جا سکتا. لیکن اب بعض اوقات خریدنا پڑتا ہے لوگوں کو، بیچاروں کو، جب وہ لائف سیونگ کے لیے، لیکن وہ مجبوری کی حالت ہے. لیکن حکم یہی. پھر اسی طرح یہ جیسے جانور ذبح کرتے تو وہ خون بھی جمع کر کے بیچنا نہیں چاہیے، اس کو بہا دینا چاہیے، دمن مسفوحا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے نا، جس نطفہ تھا، نطفے سے علقہ ہوا، علقہ سے مضغہ ہوا، اور مضغہ کے بعد جس کو چاہتا ہے جیسی رنگ، شکل، صورت، سب اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے بندوں کے رنگ و شکلوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، اور نہ ریشسٹ ہونا چاہیے. جس کسی کو بھی دیکھے اور اگر ذرا حیرت ہو یا اپنے سے ڈفرنٹ معلوم ہو، تو کہنا یہ میرے رب کی تخلیق. کسی کا ناک بہت چوڑا ہے، یا کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں، یا کسی کے بال، یا کسی کا سائز یا حلیہ یا اس کے دانت یا اس کی کوئی بھی انداز آپ کو پسند نہیں آ رہا، کہا کریں یہ میرے رب نے بنایا، یہ مجھے کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا.
اسی طرح کسی کو ہینڈی کیپ دیکھے، ڈسیبل دیکھے تو اس میں بھی آپ اس میں ہنسے نہیں. کوئی لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایسے بنایا، اس کو ایسا، مجھے بھی وہ بنا سکتا تھا. تو اس لیے سب چیزیں اللہ کی تخلیق اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب روح پھونک کے جانے کے بعد مس کیریج ہوتا ہے تو نفاس ہوتا ہے. نفاس اس سے پہلے اگر 1 مہینے کا اگر وہ ختم ہو جاتا ہے نطفہ، تو اس کے بعد آپ اگر تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد نفاس ہوتا ہے. بچہ جب تک وہ نہیں بنتا تو وہ جو بلیڈنگ یعنی وہ جو فیٹس کے گرنے سے ہے وہ اس میں نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر پیریڈز کے دن ہو تو پیریڈز کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے. مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں اور وہ بچہ نظر آنے لگتا ہے تو مس کیریج اگر ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی اس پر نماز چھوڑیں گے آپ. لیکن اگر وہ نطفہ ہے یا علقہ ہے یا پھر ابھی مضغی تھا اور وہ ساکت ہو گیا اور آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی اور وہ بلیڈنگ آپ نے دیکھا کہ اوہ یہ تو پیریڈز کے دن ہے تو نماز چھوڑ دیں. اور اگر پیریڈز کے دن نہیں ہے، ویسے سپاٹنگ ہو رہی ہے تو نماز پڑھتے جائیں، روزہ رکھ لیں. واضح؟ کیونکہ بچے کی پیدائش میں نفاس ہوتا ہے. نفاس ہوتا ہے وہ بلیڈنگ جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے. ابارشن ہو جائے اگر بچہ ابارٹ ہو گیا، پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں نا، بلیڈنگ ہوتی، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی، کچھ کو ہوتی، تو اب نماز کا کیا کریں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، تو اس لیے آپ لوگوں کو مسئلہ بتا رہی ہوں. اس میں پھر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نفاس ہوتا ہے جب بچے کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہوں، روح پڑ چکی ہو، پھر وہ پیدا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو دفنایا بھی جائے گا، جنازہ بھی ہوگا، نام بھی رکھا جائے گا، چاہے وہ بالکل چھوٹا سا ہی کیوں نہ، اس کا غسل، کفن، دفن. لیکن اگر 4 ماہ پورے نہیں ہوئے تو پھر نہ غسل ہوگا، نہ کفن، نہ نماز جنازہ، نہ عقیقہ، نہ کچھ. ماں کے پیٹ میں اگر وہ ہل رہا تھا اور اندر ہی ڈیتھ ہو گئی اس کی، کیونکہ روح پڑی ہوئی تھی نا، پہلے موومنٹ ہو رہی تھی سارا کچھ، پھر اچانک دل بند ہو گیا اس کا. چلیے آگے چلے، کیونکہ روح پھونکی جا چکی تھی نا. اچھا اب یہ ہے کہ جب روح پھونکی جا چکی ہو تو بچے کو اگر کوئی مار دیتا ہے کہ جی ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈسیبل بچہ ہے تو اس کو ختم کر دو یا ماں کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس بچے کو ختم کرنا قتل کے برابر ہے. اس لیے اس کو کسی حال میں ختم نہیں کرنا چاہیے. وہ خود بخود ڈیڈ پیدا ہو جائے گا یا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، لیکن انسانی لائف کو ختم کرنا منع ہے. اب یہ جو بات ہے نا یہ بہت زیادہ دہرائی جاتی ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا تو اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھریں، پھر ہماری قسمت میں تو مل ہی جائے گا. یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے لیے کوشش کرنا شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے. ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہے. احرص علی ما ینفعک، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز مت بنو. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا اور ایسا نہ کرتا، کیونکہ کاش شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف فرما تھے. آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کو ریدنے لگے، کسی لاٹھی وغیرہ سے. فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جہنم کا ٹھکانہ یا جنت کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہم اپنی تقدیر پہ بھروسہ نہ کر لیں اور نیک عمل چھوڑ نہ دیں؟ آپ نے فرمایا نیک عمل کرو. ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. جو نیک ہوگا اسے نیک عملوں کی توفیق مل جائے گی اور جو بدبخت ہوتا ہے اسے بد عمل کی توفیق ہوتی ہے. اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. تو اس لیے نیک عمل کرتے رہنے کی اور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. تو یہ کہنے کی بجائے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیا کریں؟ کوشش اور دعا. اچھا بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ تقدیر کس زبان میں لکھی جاتی ہے، تو اس کا بھی جاننا ضروری نہیں، بس لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہاں اور کیسے اور کس قلم کے ساتھ فرشتہ کو پین لاتا ہے یا کمپیوٹر لاتا ہے یا کیا کرتا ہے، اللہ عالم. ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے علم میں، ہمارے علم میں نہیں ہے، اور یہ غیر ضروری چیزیں ویسے بھی. اور یہ یاد رکھیے کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں حکمت ہے.
قرآن مجید میں آتا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. کوئی مصیبت نہ زمین پہ پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پہ اکڑ جاؤ جو تمہیں ملے. اور اللہ کسی تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. ایک اور چیز یہ کہ تقدیر پر بلا وجہ گفتگو منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ ان کے اختلافات تھے، ان کو ہوا مت دینا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ لوگ اس سے تقدیر وابستہ کر لیتے ہیں سٹار اسکیل سے. اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. تو 3 مواقع پر خاموشی اختیار کرنی. کون سی؟ صحابہ کا ذکر، ستاروں کا ذکر اور تقدیر کا ذکر. بحث نہیں کرنی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کے پاس تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے آپس میں. آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا گویا اس پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی تقدیر پہ بحث کرو؟ تم قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو. تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں. عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس پر، کیونکہ وہ اس وقت خود وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ بحث کر رہے تھے تقدیر کے مسئلے پر. اور تقدیر کے منکر کا کوئی عمل قبول نہیں کہ اگر کوئی کہ میں نہیں مانتا تقدیر کو. کیونکہ 2 طرح کے طبقات مسلم امہ میں پائے گئے. ایک وہ جنہوں نے کہا کہ انسان تو بس مجبور ہے، باندھ کے چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں. اور کچھ نے کہا تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، انسان خود مختار ہے جو چاہے کرے. لیکن اصل ایمان کیا ہے کہ انسان کو ایک طرف ارادہ بھی دیا گیا، اختیار بھی دیا گیا، اور دوسری طرف اس کی لمٹس رکھ دی گئی ہیں، تقدیر بھی مقرر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اب کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کا پارٹنر بنے. استخارہ اصل میں دعا ہے خیر مانگنے کی. وہی جو نا کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے اللہ آپ کے علم ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تعلم ولا اعلم فانک تقدر ولا اقدر ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسر لی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ودنیای وعاقبۃ امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واردنی واقدر لی الخیر حیث کان. خیر جہاں بھی ہے وہ میرے مقدر میں کر دے، کیونکہ تقدیر کا مالک تو اللہ ہی ہے نا، بنانے والا وہی ہے. ثم اردنی بھی، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے. کیونکہ بعض اوقات اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم راضی نہیں ہوتے، ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. تو استخارہ جو ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے جیسے دوسری دعائیں ہیں. تو یہ ایک مخصوص دعا بتا دی گئی کہ انسان فیصلے کرتے وقت معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے، توکل کرے. جی یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے خاندان کے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں، اللہ نے بندوں کو دنیا میں بھیج دیا، وہ اپنی تقدیر خود بناتے ہیں. تو یہ عقیدہ غلط ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والے کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی بھی اور آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر کیجیے اور ان کو بحث کیے بغیر اس نازک بال سے بھی زیادہ باریک نازک ٹاپک کے اوپر جو کہا گیا بتایا گیا وہ بتا دیجیے. علم دینا ضروری ہے اور یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور اچھی امید رکھنا. We can give blood without money transaction. Yes, we can donate. یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں اور اس شرک کے زمرے میں آتی ہیں کیونکہ فائدہ نقصان نہ ستاروں میں ہے اور نہ ہی پتھروں میں ہے. وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. کسی بھی چیز سے فائدہ پہنچ سکتا ہے ہمیں جب اللہ کا اذن ہو جائے. تو اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے. ایسے چینل نہیں دیکھنے چاہیے اور نہ ہی ایسے پروگرام کے اوپر یقین کرنا چاہیے. نحمدہ ونصلی علی رسول